यहाँ पहला धरना اب یہ کہانی 2017 سنیے ہوا گا۔ تھا، ساری فورسیں بالکل یہاں ہی کنٹینر کے قریب آ گئی تھی۔ نون لیگ کا ایک ایم این اے تھا، اس کے ایجنسی کے ملازمین سے روابط تھے، اس نے پھر ٹیلی فون پر کر کے انہیں پوچھا کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی، آپ چند لوگ کنٹینر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں آپ بجائے انہیں شکست دینے کے آپ پیچھے دوڑ رہے ہیں، آپ نے دوڑیں لگائی ہوئی ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کنٹینر سے ایک بابا اترا ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور اس کے پیچھے لاکھوں لوگ تھے۔ ان کے خوف سے پھر ہم دوڑ کے واپس اپنی جانیں بچا کر یہاں آئے ہیں۔ اور جب بابا جی سے پوچھا گیا کہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سے شکست سے بچا کے فتح نصرت سے کامیاب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لسنر کلپ آپ نے دیکھا اور ٹائٹل سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دھرنے میں پہنچ گئے۔ معاذ اللہ من ذالک، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی شرکم۔ کتنے جھوٹ بول رہے ہیں لوگ، اور جھوٹ بولتے ہوئے ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی، بالکل سیریس ہو کر، ایسے کہ جیسے یہ بالکل دین ہے۔ وہاں تو نبی کو کہیں آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور نبی بھی اپنی قبر سے نکل کر کہیں اور نہیں جا سکتا، اور یہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی قبر سے نکل کر اور جناب یہ دھرنے میں مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ اور پھر بابا جی کو کس نے بتایا کہ یہ غوث پاک ہیں؟ امیر کو کس نے بتایا کہ یہ غوث پاک ہیں؟ یہ سب بکواس پر مبنی ایک کہانی بنائی جاتی ہے جو یہ لوگ سنتے ہیں، اور سن کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کیا تھا، جب قیامت کا دن ہوگا نا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو جھوٹ گھڑنے والے جو ان پر جھوٹ گھڑتے تھے نا، وہ خود بت ان سے گم ہو جائیں گے۔ تو کہیں گے کیوں گم ہو گئے یہ؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاں بارگاہ میں واضح کہہ دیں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا ہے، تو ہمیں خود یہ تو ہماری بات بس مان لیتے تھے اور گمراہ ہو جاتے تھے۔ تو بات بالکل اس طرح کی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور ان کے بڑوں سے پوچھ جائے گا نا، جی انہوں نے یہ بات کی تھی، تو ہم نے تو کی تھی، انہوں نے تو ہماری بات مان لی تھی، یہ بھی تو گمراہ ہو گئے تھے، تو ان کو بھی عذاب ہوگا اور ان کو بھی عذاب ہوگا۔ تو خیر میں یہ بات تو نہیں کہتا، لیکن خدارہ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہو، خدارہ تم یہ مشرک نہ بنو، یہ جھوٹ نہ باندھو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن ہر کام گناہ کر سکتا ہے مگر مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس لیے تم بھی مسلمانوں کا دعویٰ کر رہے ہو، اور خدارہ جھوٹ مت بولو، اور تمہارے کروڑوں جھوٹ ہیں جس کی وجہ سے لوگ بھی گمراہ ہو رہے ہیں، عوام بھی گمراہ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔